اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہے وَقَلْبُهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، مساجد سے جس کا دل لٹکا ہوا ہے۔ یم یم ایف جی ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ مؤقر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، ہم لوگ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پسندیدہ جگہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اس کی مسجدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ مجلس بڑی مبارک مجلس ہے، اور چونکہ آج اس مسجد کا افتتاحی پروگرام ہے تو اسی مناسبت سے میں آج مسجد کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مسجد کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت روز روشن کی طرح عیاں ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان مسجد کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ مسجدیں لوگ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ تعمیر کر دیتے ہیں، لیکن مسجد کی تعمیر کے بعد اگر اس کا مقصد حاصل نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے جو کچھ مال سرمایہ خرچ ہوا ہے یا جن کی محنتیں صرف ہوئی ہیں وہ بیکار ہے۔ آج روئے زمین پر کتنی ایسی مسجدیں ہیں جن پر لوگوں نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، مگر وہ مسجدیں آباد نہیں ہیں، نمازیوں سے بالکل خالی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ایمان اور یقین ہوتا ہے۔
جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اس آیت کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پابندی کے ساتھ مسجد آتا جاتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ مومن ہے۔ اگر آج ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں، نمازوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہی ہوا کہ ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں، کیونکہ مسجد کو آباد صرف ایمان والا ہی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا تعلق مساجد سے بالکل کم ہے۔ ہم بڑی مشکل سے دن میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد آتے ہیں اور نماز ادا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ نہیں چاہتا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کا اور اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ مسجد کو پابندی کے ساتھ آئیں اور یہاں آ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ خبا نامی جگہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں آپ نے مسجد قائم کر دی۔ پھر وہاں سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ مسجد گاؤں کے اندر، محلے کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جس گاؤں میں، جس محلے میں مسجد نہ ہو وہاں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کے اندر مسجد کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، یعنی مسجد کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس تم اللہ ہی کو پکارو۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسجد کو خاص کر دیا ہے عبادت کے لیے۔ یہاں اگر عبادت ہو تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، یہاں اگر پکارا جائے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ
يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الله الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جس اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے جس گھر میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر خیر کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں مساجد کے تعمیر کے اہداف و مقاصد کا پتہ چلتا ہے کہ مسجدیں صرف نماز ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسجدوں میں قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، مسجدوں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، مسجدوں میں لوگ ایک دوسرے کو قرآن پڑھ کر کے سنائیں، اور مسجد کے اور بھی بہت سارے اہداف و مقاصد کو ہمارے شیخ عتیق الرحمن صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو یہ مسجدیں ہمارے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، ہمارے تمام مسائل کا حل یہیں سے ہونا چاہیے میرے بھائیوں. لیکن ہم نے مسجد کو وہ اہمیت نہیں دی جو اہمیت ہم کو دینا چاہیے تھا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں: امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مسجد بنانے کا حکم دیا اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم مسجد کو معطر کریں، مسجد کو پاک و صاف رکھیں. میرے بھائیوں، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسجدوں میں پاکی و صفائی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. ہمارے پیشاب خانے دیکھو گندے، اور مسجد کا فرش دیکھو گندا، جہاں دیکھو وہاں گرد و غبار. میرے بھائیوں، ہم نے مسجد کی اہمیت کو نہیں سمجھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ہمیں مسجدوں کو پاک و صاف رکھنے اور اس کو معطر کرنے کا حکم دیا ہے کہ مسجدوں میں خوشبو لگائی جائے تاکہ کوئی بھی نمازی جب مسجد میں داخل ہو تو وہ سکون کی سانس لے اور سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر کے جائے. اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد اسلام کا ایک شعار تھی. مسجدیں اسلام کا ایک شعار اور اسلام کی علامتوں میں سے ایک علامت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب غزوہ کے لیے روانہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گاؤں کے قریب جب پڑاؤ ڈالتے تو صبح دم تک انتظار کرتے، دیکھتے، غور کرتے کہ اس گاؤں میں مسلمان ہیں یا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے جب اذان کی آواز ٹکراتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گاؤں پر حملہ نہیں کرتے، اور جب آپ اس گاؤں سے اذان کی آواز نہ سنتے تو آپ پتہ لگاتے کہ اس گاؤں میں مسلمان نہیں ہیں، تو اس کے بعد آپ چڑھائی کرتے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا بنا قوما
لم يكن يغضو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. اسی حدیث کی ترجمانی میں آپ کے سامنے بیان کی ہے. میرے بھائیوں، مساجد کو بنانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تاکیدی حکم دیا ہے. اگر کہیں کسی مقام پر ایک جماعت ہے اور جماعت کا اعتبار 3 افراد پر ہوتا ہے، 3 افراد بھی اگر کہیں موجود ہوں تو ان 3 افراد کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے. وہ 3 افراد آ کر کے مسجد میں جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث غور سے سنیں. ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قریے میں یا دیہات میں 3 آدمی ہوں اور وہ وہاں پر نماز قائم نہ کرتے ہوں، یعنی باجماعت نماز قائم نہ کرتے ہوں، تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. اللہ اکبر، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. میرے بھائیوں، آج کتنے ایسے گاؤں اور قریے ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں، مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن وہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، اور مسجدیں ہیں بھی تو وہ آباد نہیں ہیں. کئی دن تک وہاں سے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی. تو ایسے قریوں کی اصلاح کی ذمہ داری کن لوگوں پر آتی ہے؟ بولو، کن لوگوں پر آتی ہے؟ ہم جیسے لوگوں پر اس کی ذمہ داری آتی ہے. ہم ایسے دیہاتوں میں، ایسے قریوں میں پہنچ کر کے لوگوں کی اصلاح کریں اور مسجدوں کو آباد کروائیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، لوگو تم جماعت کو لازم پکڑو. فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ، بھیڑیا اسی بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. کان کھول کر کے سن لو، جو شخص جماعت سے الگ ہوگا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. جماعت سے الگ ہونے والا کبھی جو ہے ترقی نہیں کر سکتا. من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جماعت کو لازم پکڑے رہنا چاہیے، جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہیے. اور میرے بھائیوں، مسجد کو بنانے کی بہت بڑی فضیلت ہے. آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو آدمی اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. آج ہم میں سے کئی ایک ایسے افراد ہیں جنہوں نے مکمل مسجد بنا دی، اور بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے مسجد کی تعمیر میں کچھ نہ کچھ حصہ لیا، اور انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی حصہ لیا ہے، جو بھی انہوں نے خرچ کیا ہے، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی 1 لاکھ کی مسجد میں 10,000 کا حصہ لیتا ہے تو وہ مسجد جب تک قائم رہے گی اس کا اجر و ثواب اسے پہنچتا رہے گا. وہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے میرے بھائیوں. اور مسجد کی تعمیر یہ صدقہ جاریہ میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو صدقہ جاریہ میں شمار کیا ہے. لوگ اپنی زندگی میں نیکی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن بعض اعمال، بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی
اس کا اجر و ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ وہ صدقے جاریہ والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره۔ نمبر ایک، علم جس کو اس نے جو ہے لوگوں کو سکھایا اور اس علم کو لوگوں تک پھیلایا۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، یا اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑا جو اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح مصحف اپنی طرف سے قرآن مجید پرنٹ کروا دیا اور دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا۔ او مسجدن بناہ، یا مسجد اس نے بنا دی۔ او بیتن لابن السبیل بناہ، یا کوئی مسافر خانہ اس نے بنا دیا۔ او نہرن اجراہ، یا کوئی نہر اس نے کھدوا دی۔ او صدقتن اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا اس نے اپنی زندگی میں اور اپنی صحت و تندرستی کی حالت میں کوئی صدقہ اپنے مال میں سے نکال دیا۔ تو یہ سارا جو ہے یہ ساری چیزیں صدقے جاریہ میں شامل ہیں میرے بھائیوں۔ اس کا اجر و ثواب آدمی کو پہنچتا رہے گا۔ دو تین باتیں میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مسجد سے محبت ایک عظیم نیکی ہے۔ مسجد سے محبت، مسجد سے لگاؤ، یہ بہت عظیم نیکی ہے۔ دنیا میں ہر کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو مسجدوں سے بیزارگی ہے، وہ بڑی بیزارگی سے مسجد آتے ہیں، کبھی کبھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسجد سے بڑا دلی لگاؤ ہوتا ہے، ہمیشہ مسجد کو پاک و صاف رکھنے کی فکر کرتے ہیں، اور مسجد کو آباد رکھنے کی فکر کرتے ہیں، مسجد کی مرمت کرتے ہیں، اور مسجد کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور مسجد کے کاموں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہے وَقَلْبُهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، مساجد سے جس کا دل لٹکا ہوا ہے، یعنی اس کو مسجد سے لگاؤ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو آدمی مسجد کی طرف صبح و شام آتا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت اور مہمانی میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح عد اللہ له نزلا من الجنہ کلما غدا او راح، جو شخص صبح و شام مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کی مہمانی تیار کرتا ہے، جنت کی مہمانی اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے اس کا، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح جو مساجد کی طرف آتے جاتے ہیں اور مساجد کی طرف چل کر کے جاتے ہیں رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کل قیامت کے دن تاریکی کے باوجود اللہ رب العالمین ان کو مکمل روشنی سے نوازے گا، مکمل روشنی سے نوازے گا، جو تاریکی میں اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مساجد کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں اور مسجدوں سے اپنا دل لگائیں، مسجدوں کو نمازوں کے ذریعے سے آباد رکھیں، مسجدوں میں تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ یہ مساجد کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے۔ مسجد کو آپ محدود نہ بنائیں، بلکہ اس کے اندر نشاطات کو بڑھائیں، ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیں آپ لوگ۔ تو باتیں کہنے کی بہت تھیں، لیکن وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اور مزید میں آپ کے سامنے کچھ کہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جو مسجد بنی ہے، بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے یہ مسجد بنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کام ابھی بہت سارا کام باقی ہے، اور جو ہے بیلنس ایک دم نل ہے،
ذمہ داروں کے پاس اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اب پیسہ نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنے اپنے طور پر اپنی بساط کے حساب سے آپ لوگ جو ہے اس مسجد کے تعمیر میں جو ہے حصہ لیں۔ اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ آپ کو دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔